صحابی وہ ہستی ہے جس کو ساری دنیا کے کتب ابدال اس کی تھوک کو نہیں پہنچ سکتے. عمل تو عمل ہے. ایک صحابی دعا کر رہے ہیں اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے. تو ہمارے نبی پیچھے سے گزرے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صبر دے. تو آپ نے غصے میں اس کو یوں لات ماری، پیچھے سے لات ماری. ایک دم وہ گھبرا کے پیچھے دیکھا تو ہمارے نبی نے کہا سألت اللہ البلا، اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے. ہیں اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، برداشت کر لے گا. اپنی دعا کو بدلو، یہ کہو اللہم آتینی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینی عذاب النار. یہ دعا بتلائی، اور یہ دعا ہمیں اللہ نے بتلائی ہے کہ مانگو. حدیث شریف میں آتا ہے سب سے کامل دعا جتنی قرآن میں آئی ہیں، جتنی حدیث میں آئی ہیں، ساری دعاؤں کا نچوڑ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہمیں جہنم سے بچا. ہمارے نبی دعا یہاں سے شروع کرتے تھے، درمیان میں یہ دعا مانگتے تھے، اور دعا ختم کرتے دوبارہ اس دعا کو مانگتے تھے. لیکن جب اپنی اولاد کا نمبر آیا کہ یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دے. کیوں؟ کہ میاں چنو کے دکاندار یہ نہ کہہ سکیں اگر ہم فراڈ نہ کرتے تو پھر بچوں کی روٹی کہاں سے پوری کرتے. کوئی آدمی بھی اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا بجلی کا بل کہاں سے دیں، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں. اگر یہ نہ کریں تو کہاں. وہ ملاوٹ والے تیل والے مجھے کہا تھا، یہ بات بتا رہا ہوں آپ 1980 کی. 1980 میں وہ کہہ رہا تھا ایک ڈرم کے پیچھے 500 بچتا ہے، 500 میں میرے ٹیلی فون کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، میرا بجلی کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، 50 روپے میں تو ایک دن کا گوشت بھی نہیں آتا. یہ اس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. یہی آج الفاظ ہیں. ان سب بتوں کو میرے نبی نے توڑا اپنے فاقوں سے اور اپنی اولاد کے فاقوں سے. حضرت فاطمہ زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئے اور کبھی نہیں. وہ بھی حضرت علی نے بھیجا کہ فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بکریاں آئی ہیں تو لے آؤ، کو بچوں کا ہمارا گزارا ہی ہو جائے، بھوک نے بے حال کر دیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی. تو اللہ کو کے محبوب کو اپنی بیٹی سے ایسی محبت تھی، جب انہیں سے دستک دی نا تو آپ نے فوراً کہا یہ فاطمہ کی دستک ہے. خالی دستک دینے کا، یہ فاطمہ کی دستک ہے. پہلے تو اس وقت میں کبھی نہیں آئی، اللہ خیر کرے. ایمن سے کہا دروازہ کھول. انہوں نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا. یا رسول اللہ میں حاضر ہوئی ہوں، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے یہ تو تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، آپ کی بیٹی بھی بھوکی ہے، اور ہمارے گھر میں کچھ تو ہمارا کچھ ہو جائے. ساری امت کے لوگوں کو رزق حلال پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے چھری اٹھائی ہے اور اپنی اولاد کی گردن پہ رکھ دی ہے. فرمایا بیٹی تیرے گھر میں بھوک ہے تو مجھے اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تیرے باپ کے گھر میں بھی 1 مہینہ ہو گیا چولہا کوئی نہیں جلا. 1 مہینہ پھر آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دیتا ہوں، کھڑی ہیں میرے پاس، اور اگر چاہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دیتا ہوں. یہ وقت ہے اتنے بڑے امتحان میں ڈالنے کا. بھئی بکری بھی دے دیتے، دعائیں بھی دے دیتے، دونوں چیزیں نال کٹھیاں نہ ہو جانے. یا اس وقت میں تو بکری دے دیتے. فاطمہ سے زیادہ محبوب کون تھا؟ کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. جب آپ سفر میں جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو مل کے پھر مدینہ چھوڑتے تھے. اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے تھے، پھر اپنی باقی بیگمات اور ازواج کو جا کر ملا کرتے تھے. تو ان پر اتنی بڑی تلوار چلا دی صرف میاں چنو کے تاجروں کو جھوٹ سے نکالنے کے لیے اور افسروں کو ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے اور ہر طبقے کے ہر مسلمان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے کہ روٹی کے پیچھے ظالم نہ بن جانا. تو کہا میری بیٹی اب تو بتا 5 بکریاں دوں 5 دعائیں دوں؟ تو وہ بھی سمجھ گئیں کہ ابا امتحان لے رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ آپ 5 دعائیں سکھا دیں، بکریاں چھوڑ دیں. اوہو اس باپ دا حوصلہ تھا دیکھو، جڑا دین بھوکھیں تو چھڈے پھر واپس دیں. جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی ماں، علی کی بیوی. تو آپ کا چہرہ خوشی سے ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہوگی.
تو آپ نے فرمایا جب تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، چل جا کم پڑا۔ یہی امتحان حضرت علی سے لے لیا، ان کو پتا ہے کہ گھر میں روٹی نہیں، ایک نہ والا کو۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو دوپہر کا وقت کا، بچے کدھر ہیں؟ کہا یہ بھوک کی شدت سے روتے تھے، تو علی ان کو باہر لے گئے بہلانے کے لیے کہ گھر میں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے ایک باغ میں دیکھا تو دونوں بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو گری پڑی نہیں کھجوریں ہوتی جن کو کسی کوے نے ٹھونک ماری، طوطے نے ٹھونک ماری، گر گئیں، وہ لاوارث ہوتی ہیں، اس کو اٹھانا میں کوئی قوت، اصلی وہ کٹھی کر رہے تھے۔ تو ہمارے نبی بھی ساتھ ساتھ جمع کرنے لگے، کہا علی دھوپ چڑھ رہی ہے، بچوں کو لے کے گھر واپس چلو۔ جن سے اتنی محبت و شفقت ہو ان کو بلا کر کہنے لگے علی تجھے 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ 5000 بکری تو آج بھی بڑی شے نہیں، تمہیں 5000 بکری دوں 5 دعائیں دوں؟ کہنے کہ یا رسول اللہ 5000 بکری بڑی دولت ہے، پر آپ مجھے 5 دعائیں دے دیں، بکریاں چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہ میاں چنو کا تاجر جھوٹ نہ بولے، میاں چنو کا افسر ظالم نہ ہو جائے، میاں چنو کا ریڑی والا دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، فریب نہ کرے۔ تو آپ نے کہا تو دعا مانگا کر، اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تیرے لیے 5000 بکریوں سے بہتر ہے۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرا رزق حلال کر دے، وطیب لی کسبی، یا اللہ میرے اخلاق اعلیٰ کر دے، ووسع لی خلقی، یا اللہ مجھے قناعت دے دے، وقنعنی بما رزقتنی، یا اللہ میرا حرص و ہوس ختم کر دے، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ کہ یہ 5 دعائیں 5000 بکریوں سے بہتر